جو بچے جوان بیٹھے ہیں یہاں، اگر وہ کامرس پڑھتے ہیں یا اکنامکس پڑھتے ہیں یا بینکنگ سے ان کا تعلق ہے تو وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سود کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک جنجال ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ اس میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی ہے۔ قرضہ وہیں کا وہیں ہے، معاف کیا ہو رہا ہے؟ قرضہ نہیں معاف ہو رہا ہے، سود معاف ہو رہا ہے، قرضہ وہیں ہے، اور پورا ملک بیرونی ڈالرز پہ چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا مال اور سود، یعنی مدینہ خیبر سے پہلے کا اور آج کا پاکستان دونوں ایک چیز، وہی یہودی، وہی قرضہ، وہی سود، وہی سود۔ اب کیا کریں رسول اللہ؟ اس نظام کو سنبھالنا مشکل تھا۔ اسلام کا اپنا تو کوئی سکہ تھا نہیں، سکہ کوئی نوٹ تو چھپتا نہیں تھا کہ وہ سکہ پھیلا کے کچھ کنٹرول کیا جاتا، اکنامکس کے ذریعے کچھ کنٹرول ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی کہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے یہودی مدینے میں رہتے ہیں سب کو نکال باہر کو۔ قرآن میں حکم آ گیا، حضور نے حکم دیا سارے یہودی یہاں سے نکل جائیں، مدینہ خالی کر دیں۔ یہودی سمجھ گئے کہ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو تہتے کر دیے جائیں گے، اس لیے جائیں۔ سارے یہودی پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے، چلے گئے۔ اب مدینے سے نکالے گئے تو انہوں نے جہاں جہاں یہودی آباد تھے، تبوک میں، طائف میں، حجاز میں، جہاں جہاں آباد تھے، سب کو خط لکھ کے کہا سب ایک جگہ اکٹھا ہو، ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اور مدینے سے 90 میل دور خیبر کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور سارے یہودیوں کو ایک جگہ بلا کر کہا ایک جگہ رہو، خطرہ ہے مسلمانوں سے۔ یہ کب کی بات ہے؟ ہجری 1 سے لے کے ہجری 7 کے اندر کی، 6 سال کے اندر کا سارا معاملہ ہے۔ جنگ عظیم کے بعد پہلے یہودی روس میں رہتے تھے، یورپ میں رہتے تھے، جرمنی میں بہت زیادہ تھے، اور انگلینڈ میں رہتے تھے، امریکہ میں رہتے تھے۔ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں وہاں کی قوم ان سے عاجز تھی اس بینکنگ کے مسئلے میں۔ جنگ عظیم کے بعد عیسائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کے سب اپنے ملک سے نکال دیں اور ان کا ایک ملک بنا دیں۔ کہاں آباد کریں؟ ان کو فلسطین میں لے جا کے ایک زمین پر آباد۔ جب وہ وہاں آباد ہو گئے تو سن 50 میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور اس کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ چھوٹی سی پٹی ہے وہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کی نسل یہودی کہلاتی، یہودا سے یہودی۔ یہ 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی اولاد یہودیوں کے 12 قبیلے، 12 میں سے 11 ایک جگہ رہے اور ایک قبیلہ کہیں غائب ہو گئے، چھپ گیا۔ وہ حضرت یوسف بن امین کی نسل سے تھے۔ چلتے چلتے ملک شام سے ہجرت کرتے کرتے جانے کہاں غائب ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ قبیلہ یہودیوں کا 12واں قبیلہ غائب ہو کر افغانستان میں جا کر آباد ہو گیا۔ چونکہ وطن سے نکلے تھے اس لیے راتوں دن چیخ چیخ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ لیکن یہودی روتا ہے جب فلسطین میں بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کے سامنے یہودی جاتے ہیں تو دیوار کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں۔ روتے کس بات پر ہیں؟ کہ ہمارا ملک حضرت موسیٰ کے دور میں جتنا بڑا تھا اور سلطنت ہماری جیسی تھی، پروردگار ہم کو وہ سلطنت واپس کر دے۔ اپنی سلطنت چھننے پر رو رہے ہیں۔ اور ہیکل دیوار سلیمان کے پاس اس کا نام ہے دیوار گریا۔ تو 11 قبیلے تو دیوار گریا میں رو رہے تھے اور ایک قبیلہ یہاں رو رہا تھا۔ تو قریب کا ملک ایران تھا، تو اتنا روتے تھے کہ رونے کی آوازیں ایران تک آتی تھیں، سب مل کے روتے تھے نا پوری قوم۔ تو فارسی میں ایران والے کہتے تھے فغاں کر رہے ہیں، فغاں،
یہ قوم فغاں کر رہی ہے. فغاں کی جمع ہے افغاں، تو ان کا نام ہی پڑ گیا افغان، یعنی رونے والے لوگ. خامخواہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم روتے ہیں. کون نہیں رو رہا؟ سبھی رو رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم نبی کے نواسے کو رو رہے ہیں، کسی سلطنت کو نہیں رو رہے ہیں، مال اور دولت پہ نہیں رو رہے ہیں، کچھ طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آنسوؤں کا خراج دے رہے ہیں اس میں. تو عادات میں، اطوار میں، شکل میں، صورت میں، ناک، آنکھ، چہرہ، قد و قامت، ان کا اور ان کا سب ایک ہے. پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ 11 سے چھپ کر یہ 12واں قبیلہ غائب کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ 11 کے 11 ایک کے دشمن ہو گئے تھے، اس لیے چھپ گئے تھے. جہاں پتہ پاتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ 11 مل کے مارنے لگتے ہیں. تو یہ آپس کی لڑائی ہے، آپس کی لڑائی، یہ خاندانی لڑائی ہے، خاندانی لڑائی. یہ جہاد نہیں ہے، یہ خاندانی لڑائی. ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے کیا مطلب؟ رشتہ دار ہیں سب، آپ رشتہ دار ہیں. بش کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی نا، دیکھ لگ رہے تھے نا بھائی، دیکھ کیسا ملا لیا اپنی طرف کہ اگر داڑھی لگ جائے تو یہ وہی ہیں، اور ان کی داڑھی کٹ جائے تو یہ وہی ہیں. کتنی جلدی ہے، کتنی جلدی چھلی ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا. رکھنے کی بھی جلدی اور کاٹنے کی بھی جلدی. تو یہ مسئلہ اس وقت بڑا عالم اسلام کے لیے پریشان کن ہے کہ اسلامی ملک یہودیوں کے چنگل سے کیسے نکلیں. اس کی صرف ایک ترکیب ہے کہ تمام عالم اسلام خیبر کی لڑائی پر ریسرچ کر کے سب کو یہ بتائے کہ خیبر کی لڑائی کیا تھی، جہاد اسلامی خیبر میں کیسے ہوا اور کیا مقاصد. خیبر میں سب جا کے آباد ہو گئے. اتنی دولت تھی ان کے پاس، اتنی دولت تھی، صدیوں کی. بنی اسرائیل صدیوں کی دولت تھی، بڑی حکومت